بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی انفارمیشن اور واقعات کی ڈیلی سٹوریز کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شوہر اور بیوی کا آپس کا رشتہ۔ شوہر اور بیوی کا آپس کا رشتہ اتنا اہم ہوتا ہے جس کو موت تک نبھانے کی خاطر انسان اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھار اپنے والدین کو بھی خیر باد کہہ دیتا ہے۔ یہ رشتہ جتنا خوشنما اور اہم ہوتا ہے، اس سے زیادہ یہ بہت حساس بھی ہوتا ہے۔ اگر اس رشتے میں صبر اور برداشت کی قوت سے کام نہ لیا جائے تو یہی رشتہ انسان کی زندگی اجیرن بنا دیتا ہے۔ عورت جس روپ میں بھی ہو وہ قابل عزت اور قابل احترام ہے، اور کیوں نہ ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے ساری مخلوقات کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی کریمی سے اس مصنف نازک پر کیوں سایہ فگن نہ ہوتی، جس کو دنیا آبگینہ جسے لطیف و نازک شے کے ساتھ تشبیہ دیتی ہے، بلکہ نرم و نازک شے کے ساتھ دنیا والوں کی رعایت و اہتمام بھی زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کے رحم و کرم سے عورت کیوں محروم ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں عورت کی رعایت اور اس کی صنفی نزاکت کے ساتھ احکام موجود ہیں۔ مجھے اکثر افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ موجودہ دور کا اس مصنف نازک کے ساتھ یہ رویہ اور المیہ ہے کہ اس نے عورت کو گھر کی ملکہ کی بجائے شمع محفل بنا دیا ہے۔ اس کی نسوانیت اور نزاکت کو تار تار کر کے زینت بازار اور اپنی تجارت کے فروغ کا اعلی کار اور ذریعہ بنا دیا ہے۔ عورت کے لیے پردے کا حکم میں دراصل اس کی نزاکت کی رعایت ہے۔ مقصود ہے کہ اسے مشقت انگیز کاموں سے دور رکھ کر اس کو دوران خانہ کی صرف ذمہ داری سونپی جائے۔ اللہ عز و جل اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب میں عورتوں کے تعلق سے فرمایا ہے، عاشروہن بالمعروف، اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزارا کیا کرو۔ ہم اپنی شریک حیات کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں؟ اس سوال کی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے کچھ اہم چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ رشتہ ہمارے لیے دنیا میں ہی جنت کی مثل ہوگا۔ شریک حیات کے لیے زیبائش اختیار کیجیے۔ اپنی شریک حیات کے لیے خوبصورت لباس زیب تن کیجیے، خوشبو لگائیے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے مرد چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کے لیے زیبائش اختیار کریں، اسی طرح خواتین بھی یہ خواہش رکھتی ہیں کہ ان کے شوہر بھی ان کے لیے زیبائش اختیار کریں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹتے وقت مسواک استعمال کرتے اور ہمیشہ اچھی خوشبو پسند فرماتے۔ شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا چناؤ۔ اپنی شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا استعمال کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو ایسے ناموں سے پکارتے جو انہیں بے حد پسند تھے۔ اپنی شریک حیات کو محبوب ترین نام سے پکاریے اور ایسے ناموں سے اجتناب کیجیے جن سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ خوبیوں کی قدر کیجیے۔ اپنی شریک حیات سے مکھی جیسا برتاؤ مت کیجیے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں اہم مکھی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، یہاں تک کہ وہ ہمیں تنگ کرے۔ اسی طرح بعض اوقات عورت تمام دن اچھا کام کر کے بھی شوہر کی توجہ حاصل نہیں کر پاتی، یہاں تک کہ اس کی کوئی غلطی شوہر کا دھیان کھینچ لیتی ہے۔ ایسا برتاؤ مت کیجیے، یہ غلط ہے کہ خوبیوں کی قدر کیجیے اور ان کی خوبیوں پر توجہ مرکوز کیجیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کی چھوٹی چھوٹی خوبیوں کو بھی سراہا کرتے تھے۔ غلطیوں سے صرف نظر کیجیے۔ اگر آپ اپنی شریک حیات سے کوئی غلطی سرزد ہوتے دیکھیں تو درگزر کیجیے۔ یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے کچھ غیر موزوں ہوتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اس اسلوب میں بہت کم ہی مسلمان مرد مہارت رکھتے ہیں۔ شریک حیات کو دیکھ کر مسکرائیے۔ جب بھی اپنی شریک حیات کو دیکھیں تو دیکھ کر مسکرا دیجیے اور اکثر گلے لگائیے۔ مسکرانا صدقہ ہے اور آپ کی شریک حیات مسلمہ سے الگ نہیں ہیں۔ تصور کیجیے کہ آپ کی شریک حیات آپ کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھے تو آپ کی زندگی کیسی گزرے گی۔ ان احادیث کو یاد کیجیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جانے سے پہلے اپنی زوجہ کو بوسہ دیتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہوتے۔ شکریہ ادا کیجیے۔ وہ تمام کام جو آپ کی شریک حیات آپ کے لیے کرتی ہے، ان سب کے لیے ان کا شکریہ ادا کیجیے۔ بار بار شکریہ ادا کیجیے۔ مثال کے طور پر گھر پر رات کا کھانا وہ آپ کے لیے کھانا بناتی ہے، گھر صاف کرتی ہے اور درجنوں دوسرے کام، اور بعض اوقات واحد تعریف جس کی وہ مستحق قرار ہوتی ہے وہ یہ ہے، آج سالن میں نمک کم تھا، خدارا ایسا مت کیجیے، اس کے احسان مند رہیے۔ شریک حیات کو خوش رکھیے۔ اپنی شریک حیات سے کہیں کہ وہ آپ کو ایسی 10 باتوں سے متعلق آگاہ کرے جو آپ نے اس کے لیے کی اور وہ چیزیں اس کی خوشی کا باعث بنیں۔ پھر آپ ان چیزوں کو اپنی شریک حیات کے لیے دہرائیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جاننا مشکل ہو کہ کیا چیز اسے خوشی دے سکتی ہے۔ آپ اس بارے میں خود سے قیاس مت کیجیے، براہ راست اپنی شریک حیات سے معلوم کیجیے۔ اور ایسے لمحوں کو اپنی زندگی میں بار بار دہراتے رہیے۔ آرام کا خیال رکھیے۔ اپنی شریک حیات کی خواہشات کو کم مت جانیے، اسے آرام پہنچائیے۔ بعض اوقات شوہر اپنی بیویوں کی خواہشات کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایسا مت کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں ہمارے لیے مثال قائم کر دی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی۔ انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک سست رفتار اونٹ پر سوار کروا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنسو پہنچے، ان کو تسلی دی اور انہیں نیا اونٹ لا کر دیا۔ مزاح کیجیے۔ اپنی شریک حیات سے مزاح کیجیے اور اس کا دل بہلائیے۔ دیکھیے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ صحرا میں دوڑ لگاتے تھے۔ آپ نے اس طرح کی کوئی بات اپنی بیوی کے ساتھ آخری مرتبہ کب کی؟ بہتر بننے کی کوشش کیجیے۔ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ یاد رکھیے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے والا ہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں سے بہترین پیش آنے والا ہوں۔ ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ خصوصیت سے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔
اس کی صنفی نزاکت کو ملحوظ رکھ کر اس کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا حکم دیا، اس پر بار اور مشقت ڈالنے سے منع فرمایا، اس پر بے جا سختی سے روکا، اس کو قطر مذمت سے نکال عزت وقار کا تاج پہنایا، ماں، بہو، ساس، بیوی وغیرہ کی شکل میں اس کے حقوق عنایت کیے، اس کی تعظیم و اکرام کا حکم کیا، اس کی پرورش و پرداخت اور اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کو جنت کا وسیلہ اور ذریعہ فرمایا۔ یہ صنف نازک کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ آخر میں بالخصوص اپنی ازواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا مت بھولیے، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔